F-15, F-16, F-18, F-35 اور اب اس کے بعد F-22 اردن کی ایئر بیس پر کھڑے امریکی فضائیہ کے یہ اثاثے ایران نے تباہ و برباد کر دیے، جن کی تباہی کے بعد امریکہ کو ایران پر فیصلہ کن حملہ روکنا پڑا۔ اردن کی ایئر بیس پر کھڑے ان طیاروں کی مد میں امریکہ کو کتنا نقصان اٹھانا پڑا، اس بارے میں اظہر علی خان سے بات کرتے ہیں۔ اظہر بھائی، کچھ طیاروں کے نام میں نے دیے ہیں، اس کے علاوہ کچھ ڈرونز بھی شامل ہیں، ایک دو طیارے اور بھی شامل ہیں۔ امریکہ فیصلہ کن کارروائی کرنا چاہتا تھا ایران کے خلاف، لیکن جب اسے پتہ لگا کہ بھائی اردن کی ایئر بیس پر اس کا اتنا نقصان ہو چکا ہے کہ اب اس کے طیارے اردن سے فلائی نہیں کر سکتے، تو اسے حملہ روکنا پڑا۔ جی عادل بھائی، اردن، کویت اور بحرین، یہاں کی جو ایئر بیسز ہیں اس پہ ایران نے قیامت ڈھا دی، اور نہ صرف قیامت ڈھا دی بلکہ وہاں پر موجود ہر کام کی چیز کو تہس نہس کر دیا، برباد کر دیا۔ اور یہ اگر آپ مجموعی طور پہ اگر اس کی مالیت لیں گے تو آپ تقریباً اربوں ڈالر تک پہنچ ہی جائیں گے، اور آپ اگر اس کو الگ الگ کر کے دیکھنا شروع کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ F-15، F-16، F-18، F-22 ریپٹر طیارے، یہ پہلی دفعہ یہ خبر سامنے آئی ہے اس جنگ کے دوران F-22 پہلی دفعہ تباہ ہوا ہے، اور وہ زمین پر کھڑے کھڑے، یعنی وہ فضا میں آ ہی نہیں سکا، زمین پر کھڑے کھڑے تباہ و برباد ہو گیا، اور یہ ان کا 5th جنریشن لڑاکا طیارہ ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ F-22 ریپٹر جو طیارہ ہے، ایک سے زائد اس کے تباہ ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں سامنے، اور اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے بہت ساری میڈیا رپورٹس میں، اور یہ تقریباً $200 ملین تک کا ایک طیارہ ہے، اور یہ $200 ملین جی سب سے مہنگا طیارہ ہے اور سب سے خطرناک طیارہ ہے، اور یہ عموماً سامنے نہیں لایا گیا تھا۔ اب تک بتایا جاتا ہے کہ ایران کے خلاف یہ جو جنگی مہم ہے، اس میں ایک آدھ بار ہی اس کو استعمال کیا گیا تھا اور اس کو پیچھے رکھا گیا تھا۔ F-35 کو سب سے اچھا بنا کر پیش کیا گیا تھا، سب سے آگے لایا گیا تھا، اور وہ بھی جب نشانہ بنا تو آپ کو اندازہ یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ ایک دو نہیں، کچھ 4-5 طیارے تباہ ہو چکے ہیں۔ جی اس کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ 4 F-35 طیارے ہیں جو ہینگر میں کھڑے کھڑے تباہ ہو گئے، اور جو لیری جانسن ہے ایکس CIA اینالسٹ، وہ تو ایک پوڈ کاسٹ میں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ تقریباً 12 F-35 ہیں۔ جی جو بڑا نقصان، جی بالکل $120 ملین کا اگر ایک طیارہ ہم اس کو کاؤنٹ کریں تو 12 طیارے $1 ارب سے اوپر کے چلے جاتے ہیں یہ، اور اندازہ ہوتا ہے کہ بہت ہی بڑا جھٹکا پڑا ہے، امریکہ کو لگا ہے۔ جو انہوں نے سب سے جو خطرناک حملہ تھا وہ بحرین میں کیا گیا، اور اس کے جو شیخ عیسیٰ ایئر بیس ہے اس پہ یہ F-22 کو نشانہ بنایا گیا۔ جی وہاں پہ F-16 بھی تھے، F-22 بھی تھے، F-35 بھی تھے، اور اسی طرح MQ-4C ٹرائٹون بھی تھے طیارے، جو اس سے بھی مہنگا ہے F-22 ریپٹر سے بھی۔ وہ $240 ملین کا ایک ڈرون ہے، سرویلنس ڈرون ہے، اور کیونکہ وہ ڈرون تو اسے نہ ہی کہیں، وہ طیارہ ہی کہیں، وہ اتنا بڑا ہے، پورے طیارے سے بھی بڑا ہے وہ۔ بالکل ایسا ہی ہے، وہ پورا طیارہ ہے، بغیر پائلٹ کے طیارہ ہے۔ جی اور پائلٹ والے طیارے سے بھی مہنگا ہے، ہاں جی بالکل، جو جنگی طیارہ ہے امریکہ کا۔ تو وہاں پہ جو نقصانات ہوئے ہیں مشرق وسطیٰ کی ایئر بیسز پہ، یہ تازہ اور ریسنٹ جو اٹیک ہوا ہے ایران کی جانب سے، وہ بہت ہی پریسائز تھا، بہت ہی کیلکولیٹڈ تھا۔ انٹیلیجنس شیئرنگ کے بعد آپریشنل اور انٹیلیجنس ونگز نے پہلے بات کی، آپس میں بیٹھے، انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ کب کس طرح کس کو نشانہ بنانا ہے، تو انہوں نے ایک ساتھ پورا ایک پیکیج ہی لے لیا ہے۔ اس پیکیج کے اندر P-8 جو طیارے تھے وہ بھی آ گئے، جو ان کے تقریباً $500 ملین کا ایک طیارہ، اور اس کو 2 طیارے اس کے وہ بھی تباہ کر دیے۔ تو ہر طرح کی کیٹیگری کے $500 ملین کے اور $1 ارب کے طیارے اس طرح سے تباہ کیے گئے، اور ایک طویل فہرست ہے۔ اور اس میں خاص طور پہ جو بحرین ہے، وہاں پہ جو F-16 تباہ ہوا وہ کچھ امریکہ کے بھی تھے، اس میں کچھ بحرین کے بھی تھے۔ تو مجموعی طور پہ جو اتحادی ہیں امریکہ کے، ان کو بھی اتنی ہی زور کا جھٹکا لگا ہے جتنی زوردار جھٹکا امریکہ نے سہا ہے اس میں، اور امریکہ اس کو روک نہیں سکا۔ اور سب سے اس میں ایک اور بہت اہم بات جو ان طیاروں کے تباہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہے، وہ یہ ہے عادل بھائی کہ جو بھی بیلسٹک میزائل فائر کیے گئے 12 کی رینج میں، 12 کی رینج میں کیے گئے، بالکل وہ آ کے پینیٹریٹ کرتے گئے، ایک ایک کر کے گرتے گئے، ہر نظام میں گھس کر اس کے اندر سے گزر کے اس کی چادروں کو پھاڑتے ہوئے، اس کی حفاظتی شیلڈز کو پھاڑتے ہوئے آ کے گرے اور تباہ ہو گئے۔ اور پیٹریوٹ جو تھے یہ فائر کرتے رہے یہ لوگ سسٹم سے، لیکن پیٹریوٹ تو پاگل ہو گئے، وہ روک ہی نہیں پائے، اوور ویلم ہو گئے، اور انہوں نے ایک بار پھر اپنے بہت سارے انٹرسیپٹرز کو ضائع کیا، اور ایک بار پھر ان بیسز پہ جو امریکہ نے انتظام کیا ہوا تھا حفاظت کا بھی اور کسی طرح کے اٹیک کا بھی، اس کو بھی بہت بری طرح نقصان پہنچایا۔ اور اسی طرح بحرین میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک AR-327 رڈار ہے
جو بہت ہی مہنگا ہے، جس کی کوئی مالیت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت ہی خاص موقعوں پہ لا کے لگایا جاتا ہے اور اس کی پرائس ٹینز آف تھاؤزنڈز آف ڈالرز ہے. تو بہت ہی زیادہ مہنگا ایک ان کا دیکھنے کا ایک انتظام ہے. اور اس کو براہ راست ہٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنائے ہرمز کو دیکھنے والی آنکھ پھوڑ دی ہے. اور وہاں پہ جب وہ دیکھ رہا تھا AR-327 ریڈار، تو بنیادی طور پہ وہ اپنائے ہرمز کی طرف جو بھی کسی قسم کا مشن کرنا ہو، کسی قسم کی مہم کرنی ہو ایران کا زور توڑنے کے لیے سمندروں میں، اس آنکھ سے دیکھا جا رہا تھا. تو وہ آنکھ بھی ایران نے پھوڑ دی. اچھا بھائی، میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ بحرین، اردن اور کویت، پچھلے 2 دن کے دوران ان 3 اڈوں کو صرف نشانہ بنایا گیا، لیکن اتنی خوش اسلوبی، اتنا پریسائز طریقے سے بنایا گیا کہ امریکہ کا کوئی ایسٹ نہیں بچ سکا، کوئی طیارہ نہیں بچ سکا. جی عدیل بھائی، یہ نا جذبات میں کیے گئے اٹیک نہیں تھے اور اچانک کیے گئے اٹیک نہیں تھے. سب سے پہلے ایران کی فورسز نے اپنی انٹیلیجنس سے معلومات اکٹھی کی. اس کے بعد جو ان کے ایرو اسپیس کے جو لوگ تھے وہ بیٹھے ساتھ، انہوں نے دیکھا ہم سیٹلائٹ سے ہمارے پاس کیا امیجز آ رہے ہیں. بہت ہی فائن امیجز آ رہے ہیں ان کے پاس. 4K رزلٹ آ رہا ہے ان کے پاس اس وقت. 4K رزلٹ کون دے رہا ہے؟ کس کے سیٹلائٹ دے رہے ہیں؟ چائنا، رشیا، یہ 2 ممالک کی تو ہیں. چائنا اور رشیا ہیں جن کے سیٹلائٹ ہیں. اور یہ 4K رزلٹ جب مل رہا ہے تو ایک ایک تصویر کو کھول کے جب دیکھا جا رہا ہے، زوم ان کر کے دیکھا جا رہا ہے، تو پتہ چل رہا ہے کہ کہاں ایگزیکٹلی وار کرنا ہے. تو وہ رن وے بھی اڑا رہے ہیں، وہ ویئر ہاؤسز بھی اڑا رہے ہیں، وہ کمیونیکیشن کے ریڈارز بھی اڑا رہے ہیں، ہینگرز بھی اڑا رہے ہیں، ان ہینگرز میں کھڑے طیارے بھی اڑا رہے ہیں. جی ٹاور بھی اڑا رہے ہیں، ہینگرز اڑا رہے ہیں اور خاص ہینگرز اڑا رہے ہیں. ہر ہینگر نہیں اڑا رہے. وہ دیکھ رہے ہیں F-35 کس چھت کے نیچے ہے، F-22 ریپٹر کہاں کھڑا ہوا ہے، MQ-4C ٹرائٹون جو ان کو پتا تھا کہ یہ آئے گا اور پھر شاید دوبارہ نہ پکڑا جا سکے یا اس کو پکڑنا مشکل ہو، تو انہوں نے کہا اس جڑ کو بھی یہیں کاٹ دو. تو اسی لیے انہوں نے بہت ہی پریسائز اٹیک کیے، سیٹلائٹ امیجز کو دیکھتے ہوئے کیے اور انٹیلیجنس کی بنیادوں پہ کیے. اور یہ بھی بتایا کہ بٹن دبانے سے پہلے جس وقت انہوں نے لانچ کیے میزائلز، آخری وقت میں ایک بار پھر انٹیلیجنس سے پوچھا گیا کہ جو کچھ ہم تباہ کرنے جا رہے ہیں وہ ہل تو نہیں گیا اپنی جگہ سے، ہٹا تو نہیں دیا گیا، وہیں پہ موجود ہے. دوبارہ ایک دفعہ پھر انفارمیشن لی گئی. جی بالکل آخر میں. اور اس کے بعد انہوں نے فائر کیا. تو اس کا مطلب یہ کہ ایران نہ صرف امریکہ، اس کے اتحادیوں کو بہت ہی گہری چوٹ پہنچا رہا ہے، زخم لگا رہا ہے بہت گہرے، ایسے زخم جو مندمل نہیں ہو سکتے، بلکہ وہ ساتھ ساتھ اپنے میزائل بھی بچا رہا ہے اور اپنے میزائلوں کو بہت ہی قیمتی سمجھتا ہے، جو کہتا ہے نا بہت بڑی تعداد میں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس کو جذبات میں آ کے ضائع کرنا جو ہے نا وہ چلاتا رہے، وہ بالکل اپنے ہدف کو نشانہ بناتا ہے اور اتنے ہی میزائل فائر کرتا ہے جن سے ان کو تباہ کیا جاتا ہے. جی جہاں 12 میزائل بھیجنے تھے اور 12 سائٹس کو تباہ کرنا تھا، وہاں تباہ کی. اور انہوں نے مجموعی طور پہ ایک ایئر بیس پہ 2 ویوز کے اندر 2 اٹیک کر کے 18 ٹارگٹس کو نشانہ بنایا. تو کویت اور بحرین اس وقت بری طرح ہل چکی ہے اس کی زمین. امریکہ جو ہے وہاں پہ اس کے قدم پہلے ہی بہت بری طرح اکھڑ چکے تھے. لیکن اب اندازہ یہ ہو رہا ہے امریکہ کو کہ وہ چھوٹی موٹی مہم کے لیے بھی ٹیک آف نہیں کر سکتا، کیونکہ ایران کی نظر بہت گہری ہے ٹیک آف پہ، پلینز پہ، رن ویز پہ اور ان ساری چیزوں پہ. اور جو آسمانوں کی طرف اڑتا ہوا آبجیکٹ ہے جو بالکل ابھی ٹیک آف کر رہا ہے، وہ ایران کی نظر میں ہے، وہ طیارہ ہے. تو وہ اس کو اپنی پسند کی جگہ پہ مارتا ہے، پکڑتا ہے، پھنساتا ہے اپنے جال کے اندر اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ گرا دیتا ہے، یا پھر اس کو کسی طرح سے وہ آپ کہہ لیں کہ ہائی جیک کر لیتا ہے یا ہیک کر لیتا ہے. تو اس لیے اب ڈرون سے لے کے F-22 اور F-35 اور F-16 تک اب ہر ٹیکنالوجی اس وقت فیل ہو چکی ہے اور امریکہ بہت زیادہ مشکل میں ہے. اس کو اندازہ ہی ہوتا ہے کہ اگر اگلا کوئی ہمیں حملہ کرنا ہے تو کہاں سے ٹیکنالوجی لائیں، کدھر سے ہم اس کا انتظام کریں. اسی لیے وہ حملہ نہیں کر سکا. بہت شکریہ اظہر بھائی. اظہر بھائی نے اس سارے معاملے پر بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی، یہ بھی بتایا کہ امریکہ کو کتنا نقصان اٹھانا پڑا. مزید اپڈیٹس کے لیے ہمیں فالو کرتے رہیں. عدیل احمد اور اظہر علی خان کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.